يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تعریف، بڑھائی و کبریائی اس ایک اللہ عز و جل کے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اس کائنات میں پے در پے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا۔ اسی لیے کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد حاضرین جمعہ و پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس جمعہ کے موقع پر جس موضوع کو لے کر آپ کے پیش نظر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے بڑے گناہ جن کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے۔ جیسا کہ پچھلی جمعہ بھی ہم لوگوں نے اس موضوع سے متعلق 5 قسم کے بڑے گناہوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنا تھا۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ بتایا گیا تھا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی آیات کا انکار کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تیسرے نمبر پر اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو پسند کرنا، اس کو فالو کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جھوٹی اور ضعیف حدیث کو بیان کرنا۔ پانچویں نمبر پر صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے کسی امام کی بات پر عمل کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں کیا گیا، لیکن آج ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ آج ہم ان گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور ان کو ہم کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی سخت ناراض ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان گناہوں کو کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی سزا دینے والا ہے اور آخرت میں بھی سزا دینے والا ہے۔ تو گناہ کبیرہ کی اگر ہم بات کریں، بڑے گناہوں کی اگر ہم بات کریں، تو ان گناہوں میں سے 6 نمبر پر جو آتا ہے بدعت پر عمل کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ بدعت، آئیے سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ بدعت کی تعریف علماء اور محدثین نے جو کی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام انسان اگر ثواب کی نیت سے اس کو کرتا ہے اور وہ کام اسلام میں نہیں ہے، وہ کام دین کا حصہ نہیں ہے، تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم بدعت کی ایک لسٹ تیار کریں گے تو بہت بڑی لسٹ ہمارے سامنے نظر آئے گی۔ آج مسلمانوں نے دین اسلام میں جو بدعات کو اختیار کر لیا ہے، ایک سلسلہ اس کا چل پڑا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک، اور بڑے ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک، اور مرنے سے لے کر مرنے کے بعد بھی بہت ساری بدعات و خرافات آج مسلمان کر رہے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کی نام رکھائی پر جو بدعات کی جاتی ہیں، بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جب شادی کے لائق ہو جاتا ہے
تو شادی میں جو غیر ضروری رسم و رواج اور بدعات و خرافات جو جنم لیتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اور انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جب اس کو نہلانے کی باری آتی ہے تو وہاں پر بھی بدعت، جب اس کو کفنانے کی باری آتی ہے تو وہاں پر بھی بدعت، جب اس کو دفنانے کی باری آتی ہے تو وہاں پر بھی بدعت، یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے بعد بھی، اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کے گھر والے جو بدعات کرتے ہیں، کہیں 40ویں کے نام پر، کہیں برسی کے نام پر، 100 برستانی کے نام پر، کہیں پر قرآن خوانی کے نام پر، یہ ساری بدعات اسلام میں جائز نہیں ہیں بلکہ یہ حرام ہیں، اور یہ بدعت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے، ایسے شخص پر فرشتوں کی لعنت ہے، اور ایسے شخص پر سارے کائنات کے انسانوں کی لعنت ہے۔ صرف لعنت ہی نہیں بلکہ مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا۔ جو بدعتی ہے اس بدعتی کے کسی بھی عمل کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا، صرفا ولا عدلا، چاہے وہ اس کا عمل فرائض میں سے کیوں نہ ہو یا پھر اس کا عمل نفل میں سے کیوں نہ ہو، کوئی بھی فرض عبادت، کوئی بھی نفل عبادت بدعتی کی قبول نہیں کی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں۔ آج اسلام میں کتنی چیزوں کو ہم نے ایجاد کر لیا حالانکہ وہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عید میلاد النبی، شب برات، شب معراج، 11ویں، عبد القادر جیلانی کے نام پر جو 11ویں کی جاتی ہے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ایک بھی صحیح حدیث ان چیزوں سے متعلق ہمیں حدیثوں میں، ان کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ جب یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں، اگر ہم کرتے ہیں تو پھر بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اب اگر کچھ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ فلاں کام کرنا بدعت ہے، فلاں کام کرنا بدعت ہے، اسلام میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام نہیں کیا گیا، اگر اس طرح کہا جائے تو لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑی بھی موجود نہیں تھی، تم گھڑی پہنتے ہو تو گھڑی پہننا بھی بدعت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مائک سسٹم موجود نہیں تھا، تم اگر جمعہ کا خطبہ مائک میں دیتے ہو، اذان مائک میں دیتے ہو تو یہ بھی بدعت ہے۔ حالانکہ یہ ایسے ہیلے اور بہانے ہیں جو لوگوں کو بھٹکانے اور بہکانے کے لیے ہیں۔ بدعت کی جو تعریف کی گئی آپ اس پر غور کیجئے، بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا کام کہ انسان ثواب کی نیت سے اس کو کرتا ہے اور وہ کام اسلام میں نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ اب کوئی بھی آدمی گھڑی ثواب کی نیت سے نہیں باندھتا کہ میں گھڑی باندھوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، گھڑی میں نکال دوں گا تو مجھے عذاب ملے گا۔ اب کوئی بھی مولوی مائک میں اس ارادے سے جمعہ کا خطبہ نہیں دیتا کہ میں مائک میں خطبہ دوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، اگر مائک میں خطبہ نہیں دوں گا تو پھر مجھے عذاب ملے گا، بلکہ یہ چیزیں ہماری سہولت کے لیے ہیں، ہماری آسانیوں کے لیے ہیں۔ ان چیزوں کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، بدعت وہ چیزیں ہیں کہ انسان ثواب کی نیت سے اس کو کرتا ہے اور وہ اسلام میں نہیں ہیں۔ آپ کہیں بھی اسلام میں شب برات اور شب معراج کی کوئی دلیل نہیں دے سکتے۔
اللہ کے رسول نے اس کو کیا ہو، صحابہ نے اس کو کیا ہو، برسی کی کوئی دلیل آپ نہیں دے سکتے، 100 برستانی یا چہلم کی کوئی دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے، 11ویں کی کوئی دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے۔ لوگ یہ کام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اگر 11ویں نہیں کریں گے تو ہمارے گھر میں برکت نہیں آئے گی، ہماری زندگیوں سے برکت اٹھا لی جائے گی، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ اسلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کی موجودگی میں مکمل کر دیا گیا۔ اسلام میں کسی بھی چیز کے ڈالے جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ موجود ہیں، آپ کی زندگی میں وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب جبرائیل کو بھیجتا ہے کہ اے لوگوں، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب اسلام کے آ جانے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جانے کے بعد، اسلام کے نام پر اگر کوئی چیز ہم کرتے ہیں تو وہ اسلام نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا، الیوم اکملت لکم، اکملا کا جو لفظ ہوتا ہے، آپ عربی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیجئے، اکملا کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی پیالہ ہو، کوئی گلاس ہو جس میں پانی بھرا ہوا ہو، اتنا پانی بھرا ہوا ہو، اتنا فل ہو کہ اس میں ایک خطرہ بھی ڈالے جانے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اگر ایک خطرہ بھی پانی اس میں ڈالا جائے تو پانی جھلک جائے گا، پانی نیچے گر جائے گا۔ اتنا فل اگر پیالہ ہو تو اس جگہ پر عربی میں اکملا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین میں کسی بھی چیز کی اب گنجائش باقی نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ نہیں تھا، یہ 11ویں یا شب برات یا شب معراج، عید میلاد النبی کو منانا، یہ محرم کو منانا نہیں تھا، لیکن آج ہم ایک عقیدت کے ساتھ اس کو کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دین کی چند چیزیں باقی رہ چکی تھیں، ہمارے ائمہ نے اس کو مکمل کیا۔ نعوذ باللہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ نے دین کو مکمل کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ دین کو میں نے رسول کی موجودگی میں مکمل کر دیا۔ بدعت یہ بہت ہی بری چیز ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بڑے گناہوں کی اگر ہم بات کریں تو 7ویں نمبر پر غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ زمین میں ہوں یا آسمان میں، وہ سب کی سب مخلوق ہیں۔ اللہ خالق، یہ تمام چیزیں مخلوق۔ قسم کھائی جا سکتی ہے تو خالق کی کھائی جا سکتی ہے، اللہ کی کھائی جا سکتی ہے، لیکن غیر اللہ کی قسم، مخلوق کی قسم کھانا حرام ہے اور یہ بڑا گناہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر لوگ ماں کی قسم کھاتے ہیں، کہیں پر باپ کی قسم کھاتے ہیں، کہیں پر قرآن مجید کی قسم کھائی جاتی ہے، کہیں پر خانہ کعبہ کی قسم کھائی جاتی ہے، کہیں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی نبی کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی، اللہ کے علاوہ قرآن مجید کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی۔ قرآن مجید کی تعظیم ہمارا حق ہے، قرآن تعظیم کی عزت کرنا، قرآن عظیم کی عزت کرنا اس کا ایک بلند مرتبہ ہے، لیکن قرآن مجید قسم کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل ترمذی کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا۔ غور کیجئے کتنے سخت الفاظ یہاں پر بیان کیے گئے۔ ماں کی قسم کھانے والا، قرآن کی قسم کھانے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ماں کی قسم کھانے والا، قرآن مجید کی قسم کھانے والا مشرک ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم نے واضح طور پر بیان فرما دیا فقد کفر او اشرک، ایسا آدمی کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ پھر بھی آج لوگ بڑی ہمت کے ساتھ وقت پڑھنے پر بلکہ جگہ جگہ پر غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ بڑا گناہ ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح گناہ کبیرہ میں سے، بڑے گناہوں میں سے 8ویں نمبر پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دینا بھی بڑا گناہ ہے۔ امر بالمعروف یعنی لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، دین کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، اسے امر بالمعروف کہا جاتا ہے۔ اور نہی عن المنکر یعنی لوگوں کو برائی سے روکنا۔ اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اس کو شراب پینے سے روکنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، فحاشی میں مبتلا ہے، دوسرے دیگر گناہوں میں مبتلا ہے، تو اس کو جا کر روکنا چاہیے، اور اس روکنے کو نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا اور لوگوں کو برائی سے روکنا، اگر اس چیز کو انسان نہیں کرتا ہے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کو چھوڑ دیا ہے، دعوت کے کام کو، تبلیغ کے کام کو، اصلاح کے کام کو چھوڑ دیا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام صرف علماء کا ہے، یہ کام صرف حافظوں کا ہے۔ نہیں، یہ کام سارے مسلمانوں کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگ ایک ایسی امت ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرو۔ گویا کہ اس آیت میں ہماری زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان کیا گیا، ہمیں یہاں پر جو پیدا کیا گیا ہے، ہمیں اس دنیا میں جو زندگی دی گئی ہے، لوگوں کو بھلائی کی بات بتانے کے لیے اور لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کچھ اچھے لوگ بھی خود اچھے تو ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو برائی کرتا ہوا دیکھ کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ سامنے والا آدمی بے نمازی ہے، پھر بھی یہ لوگ خاموش۔ سامنے والا آدمی بری عادتوں میں مبتلا ہے، پھر بھی یہ لوگ خاموش۔ یاد رکھ لیجئے، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ بقرہ میں اس کی تفاسیر میں ہمیں جو ملتا ہے، بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، ان میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک قسم تو علماء کی تھی، یہ لوگ خود اچھے تھے، اپنی جگہ پر عبادت کرتے تھے۔ ایک قسم کے لوگ گنہگار تھے، گناہوں میں مبتلا تھے، اور دوسری قسم کے لوگ نہ گناہ کرتے تھے نہ اچھائی، بلکہ اپنی جگہ پر خاموش رہتے تھے۔ تو جب ان لوگوں پر عذاب آیا، بنی اسرائیل کے لوگوں پر عذاب آیا، تو گنہگاروں پر بھی عذاب آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے جو اچھے لوگ تھے، جو علماء تھے، ان پر بھی عذاب آیا۔ اور تفاسیر یہ کہتی ہیں کہ ان اچھے لوگوں کو بندر اور خنزیر کی شکل میں ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ہم سامنے والے کو کوئی برائی کرتا ہوا دیکھیں تو فوراً جا کر اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو روکیں۔ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے
تو کم سے کم اپنے دل میں برا جانیں کہ سامنے والا جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کم سے کم دل میں برا جاننا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے. بہت ساری مثالیں ہمیں مل جائیں گی. تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے اس کام کو چھوڑ دیا، جن لوگوں نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا، جن لوگوں نے تبلیغ کے کام کو چھوڑ دیا، ان لوگوں پر کیسے کیسے عذابات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے. دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذابات سے دوچار کر دیتا ہے. ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیر علیہ فلا یغیر الا اصابہم اللہ بعذاب من قبل ان یموتوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قوم میں کوئی بھی ایسا آدمی برائی کرتا ہے، برائی کرتا ہوا دیکھ کر کچھ لوگ، حالانکہ ان کے اندر طاقت ہو اس کو روکنے کی، لیکن وہ لوگ اس برے آدمی کو اس برے کام سے نہیں روکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں پر ان کی موت سے پہلے عذاب دے دیتا ہے. یعنی دنیا ہی میں ایسے لوگوں کو عذاب مل جاتا ہے. اور ایسا عذاب کہ جب یہ عذاب آ جائے لوگ اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ وہاں پر سننے والا نہیں ہے. اس کی دلیل ترمذی کی حدیث میں حذیفہ بن الیمان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَلَا يُؤْشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم ضرور با ضرور امر بالمعروف کا کام کرو اور تم ضرور با ضرور نہیں عن المنکر کا کام کرو. یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو. اگر تم اس طرح نہیں کرو گے، اگر تم اس کام کو چھوڑ دو گے، لا یؤشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اللہ سبحانہ و تعالی تم پر ایک ایسا سخت عذاب نازل کرے گا. ثم تدعونہ، پھر تم اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرو گے، اللہ سے بھیک مانگو گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں. فلا یستجاب لکم، لیکن تمہاری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. اب جو لوگ کرتے ہیں، لوگ ان کرنے والوں کو بھی نہیں کرنے دیتے، لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنے کے سلسلے میں ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. آج تبلیغ کے میدان میں، دعوت کے میدان میں ہمارے اندر ریاکاری آ چکی ہے. شہرت کو پانے کے لیے کوئی انسان تبلیغ کا کام کرتا ہے، پیسوں کو کمانے کے لیے کوئی انسان تبلیغ کا کام کرتا ہے، تبھی جا کر ہمارے اوپر یہ رکاوٹیں آتی ہیں. اور اگر ہم نے اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کو چھوڑ دیا تو یاد رکھ لیجئے یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. اسی طرح گناہ کبیرہ میں سے 9 نمبر پر نماز میں صف سیدھی نہ کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے. جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، اگر صفوں میں ٹیڑھا پن ہو، قدم سے قدم ملا کر کھڑا نہ ہویا جائے تو یہ بھی بڑا گناہ ہے. قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونا چاہیے. ابو داؤد کی حدیث آتی ہے، برا بن عازب اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تختلفوا فتختلف قلوبکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں،
तुम सफ़ों में टेढ़ापन ना रखो, तुम सफ़ों में इख्तिलाफ़ ना करो। अगर तुम सफ़ों में इख्तिलाफ़ करोगे, सफ़ों में टेढ़ापन रखोगे, फ़तख्तलिफ़ु क़ुलूबकुम, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे दिलों को भी टेढ़ा कर देगा, तुम्हारे दिलों में भी अल्लाह ताला इख्तिलाफ़ पैदा कर देगा। आज आप देख लीजिए कितनी मसाजिद में सफ़ों को सीधा करने का अहतमाम किया जाता है। अगर हम अपने दूसरे भाइयों की मसाजिद की बात करें, वहाँ पर तो ये चीज़ नज़र ही नहीं आती। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग कुरान और हदीस का दावा करते हैं, जो लोग कुरान और हदीस पर अमल करने की बात करते हैं, उनकी मसाजिद में भी सफ़ों को सीधा करने वाली चीज़ हमें नज़र नहीं आती। सफ़ों में टेढ़ापन है, कोई सामने हटकर खड़ा होता है, कोई थोड़ा पीछे हटकर खड़ा होता है, कोई अपने कदमों के दरमियान गैप रखता है, कोई बस उंगली से उंगली मिला लेता है, जो पैर की उंगली है उंगली से उंगली को लगा लेता है और समझते हैं कि हमने इस चीज़ पर अमल कर लिया। हरगिज़ नहीं। हमारी सफ़ें कैसी होनी चाहिए? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो तुम अपनी सफ़ों को उस तरह बनाओ जिस तरह फ़रिश्ते खड़े होते हैं, फ़रिश्तों की सफ़ों की तरह तुम सफ़ें बनाओ। अब फ़रिश्तों की सफ़ें कैसी थीं? बुनियान मरसूस। फ़रिश्ते जब अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होते हैं। बुनियान मरसूस का जिक्र किया गया, यानी एक ऐसी दीवार जिसमें कोई टेढ़ापन ना हो, जो बिल्कुल सीधी हो, जो बिल्कुल मजबूत हो, उसको बुनियान मरसूस कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्तों की सफ़ों की तरह तुम अपनी सफ़ों को बनाओ। लेकिन अफसोस, ये सफ़ों को ना मिलाना, सफ़ों को टेढ़ा रखना, क़दम से क़दम ना मिलाना, ये बड़ा गुनाह है। उसके बावजूद भी आज हम सफ़ों को मिलाने की कोई कोशिश नहीं करते। सफ़ों को ना मिलाने की वजह से, क़दम से क़दम ना मिलाकर खड़े होने की वजह से आज हमारे दिलों में टेढ़ापन आ चुका है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि जो लोग सफ़ों को टेढ़ा रखेंगे तो अल्लाह ताला उनके दिलों को टेढ़ा कर देगा। आज हमारे अंदर जो नफ़रतें हैं, आज हमारे दिल जो टेढ़े हो चुके हैं, आज हमारे दिलों में जो दुश्मनियाँ पैदा हो चुकी हैं, वो क्यों? इसलिए कि आज हमने सफ़ों में अपने क़दम से क़दम मिलाने को छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे भी हमें मिल जाएंगे, अगर हम उनके क़दम से क़दम मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो लोग भागते जाते हैं, दूर हटते जाते हैं। गोया ऐसा मालूम होता है कि हमारे पैर को कोई गंदगी लगी हुई हो, या हमारा पैर कोई सांप है जो उनके पैर को डस लेगा, हमारा पैर कोई बिच्छू है जो उनके पैर को डस लेगा। लोग अपने क़दम को हटाते जाते हैं। याद रख लीजिए, सफ़ों में क़दम को ना मिलाना ये बड़ा गुनाह है। इसी तरह अगर गुनाह कबीरा की हम बात करें, बड़े गुनाहों की अगर हम बात करें, तो 10वें नंबर पर लोगों की पसंद के बग़ैर इमामत करना, ये भी बड़ा गुनाह है। अगर कोई इमाम है, लोग उसको इमाम बनाना नहीं चाहते, फिर भी अगर कोई इमाम अपनी मनमानी कर कर इमामत के लिए तैयार हो जाता है तो ये भी बड़ा गुनाह है। दलील अबू दाऊद की हदीस है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु लिरजुलिन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन यउम्मा कौमन इल्ला बिइज़्निहिम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी आदमी के लिए यह हलाल नहीं है, किसी भी आदमी के लिए यह हलाल नहीं है, वो आदमी जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, वो आदमी जो आखिरत पर ईमान रखता हो, उसके लिए यह हलाल नहीं है कि वो किसी कौम की इमामत करे, इस हाल में कि वो कौम उसको नापसंद करती हो। अब यहाँ पर नापसंद करने में भी जमात का ख्याल करना चाहिए, यानी एक मेजॉरिटी का ख्याल करना चाहिए। 2 लोग 3 लोग तो कभी भी किसी के भी ख़िलाफ़ होते हैं, और हमेशा अच्छे लोगों के ख़िलाफ़ लोग होते हैं। अंबिया की ज़िंदगी को अगर हम देख लें तो अंबिया के ख़िलाफ़ भी लोग थे। इसका मतलब ये नहीं कि अंबिया इमामत ना करें, अंबिया अमीर ना बने, बल्कि यहाँ पर एक हमारे पास ज़ाबिता है, एक फार्मूला ये है कि लोगों की मेजॉरिटी को देखा जाएगा। 50 लोग हैं,
اگر 40 لوگ امام کو پسند نہیں کرتے، 10 لوگ پسند کرتے ہیں، تو 40 لوگوں کی بات پر وہاں پر عمل کیا جائے گا، میجورٹی کو دیکھا جائے گا۔ حدیث میں کیا کہا گیا؟ لا یحل لرجل یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا آدمی، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا آدمی اپنی منمانی زندگی نہیں گزارتا، وہ لوگوں کے حالات کو بھی دیکھتا ہے۔ لوگ اگر پسند نہیں کرتے ہیں تو بیک ہو جائے، لوگ اگر اس کو نہیں چاہتے ہیں تو امامت کو چھوڑ دے۔ احادیث اس بات پر گواہ ہیں کہ ایسے لوگوں کو سخت سزائیں بھی دی جائیں گی، ایسے لوگوں کے لیے سخت وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور یہ کام، یہ امامت کا یا امارت کا اگر لوگ ناپسند کرتے ہوں پھر بھی وہ اپنے مقام پر ڈٹے رہیں تو یہ ڈٹے رہنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں اور مزید 5 بڑے گناہوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کے بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے، ہمیں بدعت و خرافات سے بچائے، ہمیں گمراہی سے بچائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حالات کو سدھار دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان غیر مسلم تنظیموں کو یا تو ہدایت دے یا پھر ان کو نیست و نابود کر دے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر دیں۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کر دیں۔ ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے والا بنائیں۔ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور مرنے سے پہلے ہمیں سدھر جانے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔